یہ ان کی شان فاروقی ہر موقع پہ موجود رہی. یہاں بھی انہوں نے کہا ہم کھل کے نماز پڑھیں گے. اور باقی بھی معاملات کے اندر حضرت عمر کی زندگی دیکھیے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ اپنی اس روایت کو نبھایا. ایک زمانہ تھا، مدینہ المنورہ کا دور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا. منافقت مکے میں نہیں تھی. جب حضور مدینے تشریف لے گئے، اسلام پھلنے پھولنے اور پھیلنے لگا، تو پھر وہاں منافقت کا بھی آغاز ہوا. تو کچھ لوگ اسلام کے روپ میں بھی تھے. تو ایک ایسا ہی نام نہاد شخص تھا، تو اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی معاملے میں تنازع ہو گیا. تو اس یہودی نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروا لیتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا ماجرا پیش کیا. تو حضور نے سنا تو جو وہ یہودی تھا وہ حق پر تھا، تو آپ نے میرٹ کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ اس خیال میں تھا کہ میں تو کلمہ گو ہوں تو میرے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، تو یہ اس کے حق میں دے دیا گیا. تو جب مجلس نبوی سے اٹھ کے آئے تو اس نے کہا جی میں تو یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کے جاؤں گا. خیال یہ تھا اس کا کہ حضرت عمر کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور جب یہ سنیں گے کہ یہ شخص یہودی ہے اور میرا سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو بس یہی ان کے لیے کافی ہوگا. ان کی طبیعت کے اندر جو سختی ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ فائدہ بخش ہوگی، اور اس فیصلے پر نظر انداز ہوگی. اس کی حقیقت کو وہ مستور رکھیں گے اور یہ جذبہ غالب آ جائے گا اور میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. خیر پہنچے اور جا کے ان کو کہانی سنائی، یہ ہوا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس یہودی کو اب تم بھی بتاؤ. اس نے کہا میرا جواب اور میری بات صرف دو لفظی ہے کہ اس فیصلے کا، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں فرما چکے ہیں. حضرت عمر حیران ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی لیکن میں تو آپ کے پاس مقدمہ لے کے آیا ہوں. کہا ٹھہرو بھی آتا ہوں. اندر گئے تو ساتھ تلوار بھی لے آئے اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے. اس منافق کی گردن کاٹ کے رکھ دی. اب ظاہر ہے کہ وہ کلمہ گو تھا، تو کلمہ گو ہونے کے باوجود جب اس کی گردن کاٹی تو شور مچ گیا کہ عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا. تو یہ اچھا نہیں کیا، شور مچ گیا. اس کے جو رشتہ دار تھے، اقربا تھے، عزیز تھے، وہ باقاعدہ احتجاج کرنے لگے. حضور کی خدمت میں باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کر کے گئے کہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلایا جائے، ان سے بھی تو پوچھیں کہ ماجرا کیا ہے. تو حضرت عمر کو بلایا گیا. قبل اس سے کہ حضرت عمر دربار نبوی میں پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے کائنات کے رب کی قسم، مجھے افلاک کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم. بلکہ یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کیا گیا، مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں، اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہیں مان لیتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب جو تو فیصلہ کر دے اس میں دل کے اندر بھی ملال نہ محسوس کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. فَبِذَلِكَ سُمِّيَ فاروق. علماء کہتے ہیں آپ کا نام فاروق ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کفر اور منافقت اور اسلام کے درمیان جو حدود تھی ان کو بھی واضح کر دی.